ہم ایک قوم نہیں رہے، ہم ایک ملت نہیں رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں جھگڑے شروع کر دیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ یہ مسلک اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ رب العالمین اہل اسلام کو قرآن کریم کے اندر یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، پارٹیوں اور گروہوں میں نہ بٹو۔ یہ جو چیز ہے، اس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر کئی جگہوں پر دیا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر ہم دور نبوت اور خلافت راشدہ کے دور کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ اہل اسلام قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اندر غالب اور ایک باعزت قوم تھے۔ لیکن اگر ہم آج اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی بالکل واضح نظر آتی ہے کہ ہم بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود، بہت زیادہ وسائل رکھنے کے باوجود ایک مغلوب قوم ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا کوئی خطہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں پر فساد ہو رہا ہو اور وہاں پر اس فساد کا نشانہ مسلمان نہ ہو۔ حالانکہ تعداد بھی زیادہ ہے، وسائل بھی موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کے اسباب اور وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک سبب، ایک وجہ امت کا آپس کا اختلاف ہے۔ ہم ایک قوم نہیں رہے، ہم ایک ملت نہیں رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں جھگڑے شروع کر دیے ہیں۔ ممالک کے اپنے مفادات، علاقائی، لسانی اور یہ والے تعصبات، اسی طریقے سے مسلکی فرقہ واریت، ان چیزوں نے ہمیں آپس کے اندر بکھیر کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں تنازع نہیں کرنا، آپس میں نزاع نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، پارٹیاں نہیں بنانی، وگرنہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، وگرنہ تمہارے پاؤں پھسل جائیں گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ اس چیز کا عملی نمونہ آج مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ تو باقی جو ممالک کے آپس میں مفادات ہیں وہ تو گورنمنٹس کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی میں بات نہیں کرتا۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپس میں یہ ہے کہ آپس کا جو ہمارا مسلکی اور یہ جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں، اس کے اندر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ یہ مسلک اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ صرف غیر مسلم ہی ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تک چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا تک چھوڑ چکے ہیں۔ آخر ہمیں ان چیزوں سے کیا ملے گا؟ میں اپنے سننے والے، دیکھنے والے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کئی معاملات اس طرح کے تھے کہ جن کے اندر فقہی مسائل کے اندر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی آپس میں فقہی طور پر اختلاف آ جاتا تھا، لیکن وہ اس اختلاف کی بنیاد پر گروہوں میں نہیں بٹتے تھے، پارٹیوں میں تقسیم نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور کینے نہیں رکھتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن کریم نے ان کا نقشہ یہ کھینچا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی رحم دل تھے، نرم مزاج تھے۔ تو آخر ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارا ایک دوسرے سے اگر مسلک مختلف ہے، میری فقہ الگ ہے، اس کی فقہ الگ ہے، تو اس کے آخر کیا فرق پڑتا ہے؟
دوسرے بندے کی فقہ اگر مجھ سے مختلف ہے تو اس نے اس فقہ کا جواب اللہ کو خود دینا ہے، میں نے نہیں دینا۔ میرے عقیدے کا جواب میں نے اللہ تعالیٰ کو خود دینا ہے۔ ہمیں جو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ ایز اے مسلمان تمہارے جو آپس میں ایک دوسرے پر حقوق تھے وہ ادا کیے یا نہیں کیے۔ ہم ان حقوق سے بہت دور جا چکے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر فتووں کی مشینیں ہم نے سخت کی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں، ہماری صفوں کے اندر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اہل اسلام کو ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قرآن کریم کی ان آیات کی ترجمانی ان الفاظ میں کر گئے: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپس کی لڑائیاں، اختلافات، جھگڑے، ان سب کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس بنیاد پر محبت کریں کہ ہم سب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اس ناطے سے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے کے اندر غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن ہم سب کو برداشت کر کے ایک قوم بننا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔